میثاق مدینہ۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو دو خطرات درپیش تھے، ایک بیرونی خطرہ یعنی کفار مکہ کے حملے کا خطرہ، دوسرا اندرونی خطرہ یعنی یہود کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں۔ ہجرت سے قبل بھی یہود مدینہ کا یہ شیوا تھا کہ اسلام دشمنی میں قریش مکہ کو شرارتیں سمجھاتے رہتے، فتنے کھڑے کرتے۔ مسلمانوں کے مدینہ آنے پر انہوں نے مہاجرین اور انصار میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بھی طرح طرح کی سازشیں کرنے کی کوششیں کی، لہٰذا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتی خطرے کے پیش نظر یہود مدینہ سے ایک معاہدہ کیا تاکہ اندرونی خطرے سے مسلمانوں کو بے فکری ہو جائے۔ یہ معاہدہ تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ میثاق مدینہ کی شرائط۔ اس معاہدے کی شرائط کا خلاصہ یہ ہے: قیام امن کا معاہدہ۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس معاہدے پر یوں تبصرہ کرتے ہیں: اس سے آپ کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہو، مدینہ اور اس کا گرد و پیش ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے۔ آپ نے رواداری اور کشیدہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی، انتہا پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ اس معاہدے کے اہم دفعات یہ ہیں: سب سے پہلا دفعات یہ ہے، یہود اور مسلمان آپس میں دوست رہیں گے۔ دوسرا، لڑائی کی صورت میں ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ تیسرا، کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا۔ چوتھا، فریقین کو دینی آزادی ہوگی۔ پانچواں، خون بہا اور فدیہ کا قدیم طریقہ جاری رہے گا۔ چھٹا، مدینہ پر حملہ ہوا تو دونوں فریق مل کر مدافعت کریں گے اور صلح میں بھی دونوں فریق شریک رہیں گے۔ ساتواں، مدینہ کے اندر کشت و خون حرام سمجھا جائے گا۔ آٹھواں، مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی۔ نوواں، جھگڑوں اور اختلافات میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثلاث تسلیم کیا جائے گا اور ان کا فیصلہ فراقین کو قبول کرنا ہوگا۔ دسواں، اس معاہدے کے شرکاء کی باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ کی بنیاد پر نہیں۔ 11واں، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا، یعنی اسے اس کی آڑ میں کوئی فائدہ نہ دیا جائے گا۔ اس معاہدے کی سیاسی، دینی اور معاشرتی اہمیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امن پسندی کی دلیل۔ یہ معاہدہ مسلمانوں کی امن پسندی کی دلیل ہے۔ مدینہ میں داخلی امن و استحکام پیدا ہوا، لوگوں کے سکون سے معاشی سرگرمیاں جاری رکھنے کا موقع ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تدبر۔ اس معاہدے سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے ایک محتاط قدم اٹھایا اور اپنے اندرونی دشمنوں کو پابند کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف علیہ اعلان کوئی سازش نہ کر سکیں اور مسلمان یکسو ہو کر اشاعت اسلام میں مصروف ہو جائیں۔ اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ متفقہ طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امارت اور قیادت تسلیم کر لی گئی اور مسلمان اندرونی خطرات سے محفوظ ہو گئے۔ یہ معاہدہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا۔ مدینہ کو حرم قرار دیا۔ میثاق مدینہ میں ایک شرط یہ تھی کہ مدینہ کو حرم عزت والی جگہ تسلیم کیا جائے گا اور لوگ یہاں فتنہ و فساد سے اجتناب کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم مدینہ کی حدود مقرر کر دی اور اعلان فرمایا کہ مدینہ حرم قرار دیا جاتا ہے، نہ اس میں درخت کاٹا جائے اور نہ کوئی ناشائستہ بات ہوگی۔ جس نے یہاں کوئی خلاف شریعت بدعت نکالی، اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ نہ اس کی فرض نماز قبول ہوگی نہ نفل۔ مدینہ میں امن کی شدید ضرورت تھی، اس لیے مدینہ کو حرم قرار دیا گیا۔ کرب و وجود کے قبائل سے معاہدات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا پیغام مدینہ تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ آس پاس کے قبائل کو بھی مصالحت اور معاونت کے رشتے میں منسلک فرما دیا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستی کے معاہدے طے فرمائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ معاہد قبیلوں کے لیے اب کھلم کھلا قریش سے اتحاد کرنا مشکل ہو گیا۔ مدینہ کے قرب و نواح میں قریش کا اثر و رسوخ کمزور پڑ گیا اور اس سے مدینہ کے دفاع کو زبردست نہ سہی بالواسطہ بڑی تقویت ہوئی۔ قریش مکہ شام کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से शाम की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर आबाद कबाइल से दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए और अहले मक्का की तजारती शोहरा पर भी अपना असर रसूख मजबूत बनाया। इस्लामी रियासत का क़याम। इस मुआहदे के नतीजे में मदीना और इसका गर्दोपेश का इलाका एक वफाक बन गया। इसके सरबरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें गालिब हुक्मरानी मुसलमानों की थी। इसका मरकजी दफ्तर मस्जिद नबवी थी। यही मुकदमात की समात होती, जंगी मुहिम में रवाना की जाती, वफूद यहीं आते। बकौल डॉक्टर हमीदुल्लाह, ये मदीना को पहली दफा शहरी मुमलिकत करार देना और इसके इंतजाम का दस्तूर मरतब करना था। फिर इसके निज़ाम को चलाने के लिए लोगों के हकूक़ व फ़राइज़ का तयन और बैरूनी मुदाखलत से बचाव का बंदोबस्त भी किया। इस मुआहदे के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन, अंसार और यहूद के दरमियान बाहमी हकूक़ व फ़राइज़ का तयन किया। मुहाजिरीन के लिए गुज़र बसर का बंदोबस्त, गैर मुस्लिम यहूदियों से समझौता, शहर की सियासी तंजीम का एहतमाम फरमाया। हसीन हैकल इस मुआहदे के बारे में लिखते हैं कि इस मुआहदे के जरिए मुआशरा इंसानी में ऐसा ज़ाब्ता कायम किया गया जिसकी रूह से हर गिरोह और हर फर्द को अपने अपने अकीदे की आज़ादी हासिल हुई। इंसानी ज़िंदगी की हुर्मत कायम हुई, अमवाल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ, इर्तिकाबे जुर्म पर गिरफ्त और मवाख़ज़े का तसव्वुर दिया गया। इस तरह मदीना अमन का गहवारा बन गया। मदीना का दफ़ा। इस मुआहदे की रूह से मदीना तैयबा का दफ़ा और इसके तमाम अखराजात यहाँ के बाशिंदों के मुश्तरक तौर पर जिम्मेदार होंगे। रियासत के क़याम के बाद इसके दफ़ा का मसला सबसे बड़ा मसला होता है। इस मुआहदे से ये मसला हल हो गया। अदल व इंसाफ की फराहमी। रियासत कायम करना आसान है, लेकिन लोगों को अगर हकूक़ और अदल मयसर ना हो तो लोग रियासत से बददिल हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम फरमाया और फैसलों का इख्तियार अमलन आपको हासिल होगा। इस मुआहदे के नतीजे में लोगों को अमदाद, बाहमी तावन, एहसान और एसार के रिश्ते में भी परो दिया गया है कि तमाम लोग एक दूसरे के लिए तहफ़्फ़ुज़ का सबब बनेंगे। ये मुआहिदा महज एक याददाश्त न था कि इसमें नसीहतें और तजावुज़ ही हों, बल्कि इसका सख्ती से नफाज हुआ। ये डॉक्टर हमीदुल्लाह ने इसे पहला तहरीरी आइन करार दिया है। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।